حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا گھرانہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور عیس کی ولادت کے بعد 100 سال تک حیات رہے اور 160 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے صاحبزادوں نے آپ کی قبر آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں بنائی جو جرون نامی بستی میں ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل عمر 145 سال ہوئی۔ آپ کے صاحبزادے اور ان کی اولاد کو وہ حسن دیا تھا کہ باقی لوگوں میں سے کسی کو نہ ملا تھا۔ جناب ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ راحیل کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا بچپن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے فوری بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنی بہن کی پرورش میں بھیج دیا تھا۔ اس زمانے میں جو اہم واقعہ پیش آیا تھا، حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی جو حضرت اسحاق کی سب سے بڑی اولاد تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر بند بھی انہی کو ملا، کیونکہ اولاد میں جو سب سے بڑا ہوتا تھا اسی کو حق سمجھا جاتا تھا، اور اس کا قاعدہ یہ تھا کہ اس کمر بند سے متعلق جو شخص اپنے مالک سے خیانت کرتا وہ اس مالک کا قیدی بن جاتا تھا، کوئی اس بارے میں اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا تھا، اور اس مالک کو قید کے بارے میں ہر قسم کا اختیار ہوتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کے ہاں یوسف علیہ السلام پھوپھی کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے ان کی پھوپھی کی تربیت میں دے دیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے اپنی پھوپھی کے ہاں رہنے لگے، اور انہیں بھی جتنی محبت یوسف علیہ السلام سے تھی اتنی کسی اور سے نہ تھی۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو یعقوب کے دل میں بیٹے کی محبت نے جوش مارا، چنانچہ بہن کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اب یوسف کو میرے پاس بھیج دو، خدا کی قسم اب تو میں ایک گھڑی یوسف کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر پھوپھی نے کہا، خدا کی قسم اب تو میں کسی قیمت پر بھی یوسف کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یعقوب نے فرمایا، میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر یعقوب کی بہن نے کہا کہ آپ چند روز مزید اسے یہاں رہنے دیجیے تاکہ میں اسے دیکھ کر کچھ اطمینان حاصل کر لوں، شاید اس کے بعد میں اسے بھیجنے پر تیار ہو جاؤں۔ جب یعقوب علیہ السلام وہاں سے چلے آئے تو یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے وہ کمر بند چپکے سے یوسف کے کپڑوں کے نیچے ان کے جسم کے ساتھ باندھ دیا اور گھر میں آواز لگا دی کہ میرے باپ اسحاق کا کمر بند گم ہو گیا ہے، لہذا دیکھو کس نے اٹھایا ہے۔ چنانچہ پورے گھر کی تلاشی لی گئی مگر کمر بند گھر میں ہوتا تو ملتا۔ انہوں نے کہا گھر میں موجود تمام افراد کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ تلاش کے دوران وہ کمر بند یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھا پایا تو پھوپھی نے کہا، واللہ یہ تو اب میرا قیدی ہے اور میں اس کے متعلق اب با اختیار ہوں۔ چنانچہ جب یعقوب علیہ السلام دوبارہ آئے تو بہن نے سارا قصہ انہیں سنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اچھا تم جانو تمہارا کام، اگر اس نے واقعی ایسا کیا ہے تو اب تمہارا قیدی ہے، میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے انہیں اپنے پاس روک لیا، اور پھر بہن کی موت تک یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے پر قادر نہ ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام کو تانا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے ساتھ حیلہ کیا تو ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے،
ابو جعفر کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ والد محترم یوسف کے ساتھ اس قدر والہانہ محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے تو انہیں یوسف علیہ السلام کے اس مرتبہ پر حسد ہو گیا۔ چنانچہ وہ بھائی آپس میں کہنے لگے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سورہ یوسف کی 8 نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ابا جان ہی بہک گئے ہیں۔ حسد کی آگ۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں مفصل ذکر کر دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے یوسف کو اپنے ساتھ میدان میں کھیل کود اور نشاط طبع کے لیے لے جانے کی اجازت چاہی اور ان کی حفاظت کی ضمانت دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنی نظروں سے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور اس بات کا خوف کیا کہ کہیں بھیڑیے اسے نقصان نہ پہنچا دے، مگر بھائیوں نے دھوکہ اور جھوٹ کے ذریعے والد کو تسلی دے دی، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ وہاں جا کر انہوں نے طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی تاریک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ بھائیوں کا پیٹنا۔ سدی کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا، چنانچہ جب وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو بڑے احترام سے پیش آئے، لیکن جب جنگل میں پہنچے تو ان کی عداوت کھل کر سامنے آ گئی۔ چنانچہ ایک بھائی یوسف علیہ السلام کو مارتا تو وہ دوسرے بھائی کو مدد کے لیے پکارتے، لیکن وہ مدد کرنے کے بجائے خود مارنا شروع کر دیتا۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے چھوٹی بھائی پر ترس نہ آیا اور اتنا مارا کہ قریب تھا کہ اس کا دم ہی نکل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مار کھاتے ہوئے پکارے جاتے، اے ابا جان، اے ابا جان، آپ کہاں ہیں؟ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ لونڈیوں کے بیٹے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا۔ بھائیوں میں سے یہودا نے کہا، کیا تم نے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ تم یوسف کو قتل نہیں کرو گے؟ چنانچہ یہ سن کر انہوں نے مارنا چھوڑ دیا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں کی طرف لے گئے اور انہیں کنویں میں لٹکا دیا، مگر آپ کنویں کی منڈیر کے ساتھ چمٹ گئے۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیے اور آپ کا کرتا اتار لیا۔ یوسف علیہ السلام نے فریاد کی کہ بھائیو، میرا کرتا تو دے دو جس سے میں کنویں میں اپنا تن ڈھانپ سکوں۔ تو وہ بطور طنز کہنے لگے کہ چاند، سورج اور 11 ستاروں کو بلا لو، وہ تمہارا دل بہلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال انہوں نے آپ کو کنویں میں لٹکا دیا اور کنویں کے درمیان پہنچنے پر آپ کو چھوڑ دیا تاکہ معاذ اللہ آپ کی جان نکل جائے۔ کنویں میں آپ پانی پر گرے، قریب ہی ایک چٹان تھی، آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو آپ رونے لگے، چنانچہ انہوں نے فوراً آپ کو آواز دی۔ آواز دینے کا مقصد یہ تھا کہ معلوم کریں یوسف علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں، مگر آپ یہ سمجھے کہ شاید انہیں رحم آ گیا ہے۔ آپ نے کنویں میں سے ان کی پکار کا جواب دیا۔ جب آپ کا زندہ سلامت ہونا ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے چاہا کہ پتھر سے اب آپ کا سر کچل دیں، معاذ اللہ۔ یہودا کا ترس کھانا۔ مگر یہودا نے دخل اندازی کر کے انہیں اس حرکت سے روکا اور کہا، تم نے مجھ سے یہ پختہ وعدہ کیا تھا کہ تم اسے قتل نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ یہودا نے آپ کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کر دیا۔ کنویں میں وحی آنا۔ اس کنویں میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ ان بھائیوں کو ایک دن ان زیادتیوں کے متعلق جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں بتائیں گے، مگر وہ اس وحی کے متعلق لا علم تھے۔ چنانچہ حضرت قتادہ نے ارشاد خداوندی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ سورہ یوسف کی 15 نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے،
تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں کا بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔ یہ روایت محمد بن سور نے معمر کے واسطے سے اسی طرح نقل کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے بھی معمر کے واسطے سے ہی اسی طرح فرماتے ہوئے سنا، اور ابن جرین نے بھی اس کا وہی مطلب دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، برادران یوسف کا بات گھڑنا۔ شام کے وقت سب بھائی روتے ہوئے یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، مگر حضرت یعقوب نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے، لہذا اب میں صبر کروں گا۔ کنویں پر قافلہ آنا۔ اسی دوران ایک قافلہ وہاں آ کر ٹھہرا اور انہوں نے پانی بھرنے والے کو بھیجا، مگر جب اس نے ڈول کھینچا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ ایک لڑکا مل گیا ہے، یا بشرا ھذا غلام۔ یہ سورہ یوسف کی 19 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ اس کی تفسیر میں قتادہ فرماتے ہیں، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے۔ یہ کنواں بیت المقدس کی زمین میں ہے، اس کے نشانات ابھی تک لوگوں کو معلوم ہیں، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی تھی جس کا نام بشرا تھا۔ چنانچہ سدی نے یا بشرا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس کے ساتھی کا نام بشرا تھا، اور حکم بن زہیر سدی سے بھی یہی نقل کرتے ہیں کہ اس کے ایک ساتھی کا نام بشرا تھا، جسے آپ لوگ اے زید پکارتے وقت کہتے تھے۔ بھائیوں کا پیسے کھڑے کرنا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ قافلے والوں نے انہیں نکال لیا ہے تو وہ ان کے پاس پہنچے، تو قافلہ والوں نے انہیں کچھ رقم دے کر خرید لیا، اور خریدنے میں انہوں نے کچھ زیادہ دلچسپی نہ دکھائی کہ کہیں زیادہ قیمت نہ لگانی پڑ جائے۔ قافلہ والوں سے یوسف علیہ السلام کو مخفی رکھنا۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد انہوں نے بطور سامان تجارت کے چھپا دیا تاکہ دوسرے تاجر اس کی شرکت کا دعویٰ نہ کریں۔ سورہ یوسف کی 19 نمبر آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کی تفسیر میں مجاہد فرماتے ہیں کہ پانی لانے والے نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ تو کسی کا سامان تجارت ہے جو ہم لے جا رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہا کہ انہیں اس کا اندیشہ تھا کہ اگر ان ساتھیوں کو اس کی قیمت کا علم ہو گیا تو یہ اس میں اپنی شرکت کا مطالبہ کریں گے۔ چنانچہ اس تاثر کو مزید پختہ بنانے کے لیے برادران یوسف پانی بھرنے والے کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ اس کو اچھی طرح باندھ کر رکھیں، کہیں بھاگ نہ جائے۔ بہرحال وہ یوسف کو لے کر مصر پہنچ گئے اور اعلان کیا کہ کون شخص اس غلام کو اچھی قیمت میں خریدے گا۔ مجاہد سے ایک دوسری روایت یہ بھی منقول ہے، سدی سے منقول ہے کہ جن دو شخصوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خریدا تھا، انہیں خیال ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اسے خریدا ہے تو دوسرے قافلے والے اس میں شرکت کی خواہش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اگر ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ سامان تجارت ہے جو اس کنویں والوں نے فروخت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کر دیا ہے۔ ہائے یہ ارزانی! پہلی بات تو یہ کہ بھائیوں کا بیچنا ہی ناجائز اور حرام تھا، مگر جب بیچا تو انتہائی ارزاں۔ بعض نے کہا کہ 20 درہم میں فروخت کیا، اور 10 بھائیوں کو 2 درہم حصے میں آئے، اور 20 درہم بھی گن کر لیے، ان کا وزن نہیں کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں سب سے کم وزن اوقیہ ہوتا تھا، اور اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، لہذا درہم اگر 40 سے کم ہوتے تو ان کا وزن نہ ہوتا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ 40 درہم میں معاملہ ہوا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ 22 درہم میں سودا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام بازار مصر میں۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ یوسف کو بازار مصر میں فروخت کرنے والے کا نام مالک بن ولمر بن یوبب بن
افقان بن ادیان بن ابراہیم خلیل اللہ. اور جس شخص نے آپ کو خریدا اور اپنی عورت سے یہ کہا تھا اسے عزت و آبرو سے رکھو. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کا نام کتفیر تھا، اور ابن اسحاق سے منقول ہے کہ اس کا نام اتفیر بن روجیب تھا، اور یہ شخص عزیز مصر کے لقب سے جانا جاتا تھا، اور مصر کے تمام خزانے اس کے زیر انتظام چلتے تھے. بادشاہ مصر. اس وقت مصر کا بادشاہ قوم امالکہ کا ایک شخص ریان بن ولید تھا، اور بعض حضرات نے اس کا شجر نسب اس طرح لکھا ہے: ریان بن ولید بن تروان بن راشا بن قاران بن امرا بن املاق بن لاوز بن سام بن نوح. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ایمان لے آیا تھا اور اس نے دین یوسفی کا اتباع کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد سلطنت مصر قابوس بن مصب بن معاویہ بن نمیر بن سلواز بن قاران بن امرو بن املاق بن لاؤز بن سام بن نوح علیہ السلام کے ہاتھ آئی. یہ کافر تھا. یوسف علیہ السلام نے اسے دعوت دین دی، مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یوسف علیہ السلام مصر میں کتنی عمر میں پہنچے؟ بعض علماء نے تورات کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 17 برس کی عمر میں مصر پہنچے، اور عزیز مصر نے آپ کو قافلے والوں سے خرید لیا. اس کے پاس آپ 13 سال تک رہے، اور 30 سال کی عمر میں فرعون مصر ولید بن ریان نے آپ کو وزیر بنا لیا تھا. 110 سال کی عمر میں حضرت یوسف کی وفات ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی اور پھر مصر میں ملاقات کے دوران 22 سال کا عرصہ تھا، اور مصر میں یعقوب نے اپنی وصیت یوسف علیہ السلام کے لیے کی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تو آپ کے خاندان کی تعداد 70 تھی. یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں. ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اتفیر حضرت یوسف کو خرید کر گھر لایا تو اس نے اپنی اہلیہ سے، جس کا نام راعیل تھا، کہا اسے عزت و آبرو سے رکھو. کیا عجب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ہمارا معین ثابت ہو اور ہمارے بعض کاموں میں ہماری رہنمائی کرے، اور یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور یہ بات عزیز مصر نے اس وجہ سے کہی تھی، جیسا کہ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ عزیز مصر کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں تھی، جبکہ اس کی بیوی راعیل انتہائی حسین و جمیل اور ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی. زلیخا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 33 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائے. مجاہد نے حکمت کی تفسیر عقل کے ساتھ فرمائی ہے، مگر آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. اسی دوران راعیل زوج عزیز مصر نے، جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی، اپنے نفس کے متعلق ورگلایا اور سب دروازے بند کر دیے تاکہ نفسانی خواہش کو پورا کر سکے، اور یوسف کے سامنے ان کے حسن و جوانی کی تعریفیں شروع کر دی تاکہ انہیں رغبت پیدا ہو. چنانچہ سدی سے منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد باری تعالیٰ، جو کہ سورہ یوسف کی 24 نمبر آیت ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ عزیز مصر کی اہلیہ یوسف سے کہنے لگی کہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تو مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم کو چھوڑ دیں گے. پھر اس نے کہا، اے یوسف تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں. آپ نے جواب دیا، مرنے سے پہلے میرے جسم سے نکل بہہ جائیں گی. اس نے کہا، اے یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. اس نے جواب دیا، یہ تو مٹی کی غذا ہے، وہ اسے کھائے گی. غرض یہ کہ وہ اس طرح آپ کی خوبیاں گنوا کر شوق دلاتی رہی، یہاں تک کہ یوسف کا غیر ارادی میلان ہو گیا. یعقوب علیہ السلام کی زیارت. یوسف علیہ السلام کی ابھی تک غیر اختیاری کیفیت تھی کہ اچانک یعقوب علیہ السلام کی شبی مبارک کی زیارت ہوئی، جو انگلی
منہ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے یوسف یہ کام مت کرنا، کیونکہ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہوگی جو فضا میں محو پرواز ہو، اور جب تم نے یہ کام کر لیا تو تمہاری مثال اس پرندہ کی سی ہوگی جو زمین میں افسردہ پڑا ہو، وہ بالکل اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ نیز جس وقت تم اس سے بچے رہو گے اس وقت تک تمہاری مثال اس طاقتور بیل کی سی ہے جس سے کوئی بھی زبردستی کام نہیں لے سکتا، اور اگر تم اس میں مبتلا ہو گئے تو تمہاری مثال اس مردہ بیل کی سی ہے جس کے سینگوں میں چوٹیاں داخل ہو رہی ہوں اور وہ اپنا دفاع کرنے سے قاصر ہو۔ یوسف علیہ السلام کا باہر کو بھاگنا۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی والد گرامی سے یہ نصیحت سنی تو فوراً اپنی چادر سمیٹی اور باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا جس سے وہ پھٹ کر آپ کے جسم سے اتر گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اسے پھینکا اور دروازے کی طرف تیز دوڑ لگائی۔ یوسف علیہ السلام کی کیفیت۔ ان آیات کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں محض خیال آیا تھا جس پر کوئی انسان قادر نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان کے ذریعے سے جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھائی تھی انہیں اس ارادے سے بچا لیا۔ اور اس برہان کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی صورت مثالیہ تھی جس میں انہوں نے اپنی انگلی منہ میں رکھی ہوئی تھی، اور بعض کا کہنا ہے کہ دروازے کی جانب سے آواز آ گئی تھی کہ کیا تم یہ کام کر کے اس پرندے کی مانند ہو جانا چاہتے ہو جس کے پر گر گئی ہوں اور وہ اڑنا چاہتا ہے مگر اڑ نہیں سکتا۔ اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دیوار میں لکھا ہوا دیکھا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 32 نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور برا ہی راستہ ہے۔ عزیز مصر کا اچانک آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی اس برہان کے ذریعے تنبیہ کی گئی تو وہ دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب لپکے۔ رائل بھی پیچھے ہو لی اور دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس نے یوسف علیہ السلام کو آ لیا اور پیچھے سے قمیض پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو دیکھا کہ عزیز مصر اور رائل کا چچا زاد بھائی دروازے پر ہیں۔ چنانچہ سدی سے اس آیت کریمہ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یہ سورہ یوسف کی 25 نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر عزیز مصر کو پایا۔ اس کی تفسیر اس طرح منقول ہے۔ زلیخا کی بہتان ترازیاں۔ جب رائل یعنی زلیخا نے اپنے خاوند کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی جو تیری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے، اور کہنے لگی کہ اس نے مجھے ورگلایا ہے مگر میں نے انکار کر دیا اور اسے جان چھڑا کر بھاگی، اور اسی ہاتھا پائی میں اس کی قمیض پھٹ گئی ہے۔ رائل زلیخا کے چچا زاد کی عقل مندی۔ رائل کے چچا زاد بھائی نے کہا اس کا حل قمیض میں ہے، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ چنانچہ قمیض لائی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر نے کہا یہ تم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔ اے یوسف تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 26 سے لے کر 28 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بردباری۔ ابو اسحاق نوف شامی سے نقل کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس واقعے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر جب اس عورت نے خود ہی اپنے شوہر سے کہا کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہیں اپنی صفائی میں کہنا پڑا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے گواہان۔ اس میں اختلاف ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی وہ کون تھا۔ اس عورت کے اپنے
کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینی کی شہادت پیش کی. اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. چنانچہ سدی کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ تھا جو پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا. اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ملتی ہے: 4 شیر خوار بچوں کا باتیں کرنا. سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 4 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے بالکل بچپن میں کلام کیا ہے، اور ان میں آپ نے شاید یوسف کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن 4 افراد نے بچپن میں کلام کیا ہے وہ یہ ہیں: بنت فرعون کی کنگھی کرنے والی عورت کا بیٹا، جریج بنی اسرائیل کا عابد کی طرف سے غلط طریقہ سے منسوب کیا جانے والا بچہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہ شاید یوسف علیہ السلام. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ گواہ خود قمیض تھی جو پیچھے سے پھٹی ہونے کی وجہ سے صفائی کا ذریعہ بنی. قمیض کی شہادت. چنانچہ حضرت مجاہد نے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. یہی قمیض آپ کے حق میں گواہی بن گئی. چنانچہ جب عزیز مصر نے قمیض کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا: بے شک یہ تم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا غضب کا ہے. پھر یوسف سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: اس عورت نے تمہیں پھسلایا ہے، اور جو کچھ ابھی واقعہ ہوا ہے تم اس کو نظر انداز کر دو اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرو. اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا: اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی اصل خطا کار تھی. عزیز مصر کی اہلیہ کا اس حرکت کا عورتوں میں چرچا. جلدی اس سارے واقعے کا چرچا مصر کی عورتوں میں ہو گیا، اور کوشش کے باوجود وہ چھپ بھی نہ سکا. چنانچہ عورتوں میں یہ بات خاص و عام کی زبان پر چڑھ گئی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. یہ سورہ یوسف کی 30 نمبر آیت کا ترجمہ ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے شفاف قلب تک سرایت کر چکی تھی، بلکہ بات اس سے بہت آگے جا چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ عورت جنسی جنون میں اندھی ہو چکی تھی. پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ عزیز کے پلے کچھ نہ تھا. شفاف قلب دل کے غلاف اور پردے کو کہا جاتا ہے. سدی فرماتے ہیں کہ شفاف اس جلی کو کہتے ہیں جو دل کے اوپر ہوتی ہے. اس جلی کو دل کی زبان بھی کہا جاتا ہے. اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ یوسف کی محبت اس کے دل میں سرایت کر چکی تھی. زنان مصر کو دعوت دیدار یوسف. جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت کا چرچا زبان زد خاص و عام ہے، اور اس واقعے کو نمک مرچ لگا کر آگے بڑھا رہی ہیں عورتیں، تو اس نے عورتوں کو دعوت دی. ان کے لیے مسند بچھا دی گئی اور تکیے لگا دیے گئے. چنانچہ جب سب آ چکی تو انہیں مشروب اور پھل پیش کیے گئے، اور پھل کاٹنے کو چھری بھی دی گئی. حضرت مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے لیے سنگترے کا انتخاب کیا. ادھر تو اس نے یہ انتظام کیا ہوا تھا، دوسری طرف ان کی نشست گاہ سے الگ کسی دوسرے کمرے میں حضرت یوسف کو بٹھا دیا. جب وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا: ذرا ان کے سامنے نکلا. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ افروز ہوئے تو ان عورتوں نے حسن یوسفی کا مشاہدہ کیا تو سراپا تعظیم بن گئی، اور ان کے دیکھنے میں ایسی مدہوش ہو گئی کہ پھل کاٹنے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ پکارا: خدا کی پناہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی ذی مرتبہ فرشتہ ہے. یہ سورہ یوسف کی 31 نمبر آیت کا ترجمہ ہے. عزیز مصر کی بیوی کی بے حیائی. جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ ایک نظر دیکھنے سے ان کی عقلیں زائل ہو گئی ہیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور ان کے سامنے ان کے اس قول عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے خواہش نفس پوری کرنے کے لیے اسے پھسلاتی ہے کہ غلطی واضح ہو گئی،
تو اب اس نے ان کے سامنے یوسف کو پھانسنے کا اقرار کیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے پھسلایا، مگر اس نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا۔ پھر ان عورتوں سے کہنے لگی جو کام میں اسے کہہ رہی ہوں اگر آئندہ بھی اس کی تعمیل نہ کی تو میں ضرور اس کو قید کیا جائے گا اور وہ ضرور بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا انتخاب۔ یوسف علیہ السلام نے بدکاری پر قید و بند کو ترجیح دی، چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس بات سے مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ سودی کہتے ہیں اس کا کام سے مراد زنا اور بدکاری ہے، اور آپ نے یہ فریاد کی اور عرض کی، اور اگر تو نے ان کی فریب کاریوں سے مجھ کو نہ دور کیا تو اندیشہ ہے کہ میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ الہام قبولیت دعا کی خبر دی اور آپ سے ان کے مکر و فریب کو دور کر دیا اور گناہ کے ارتکاب سے آپ کو بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کو قید کرنا۔ اس واقعے کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کے نشانات دیکھنے کے باوجود یہی مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک مدت تک قید میں ڈال دے۔ صداقتوں کی نشانیوں میں سے قمیض کا پیچھے سے پھٹا ہونا، چہرہ پر خراشوں کے نشانات، عورتوں کا اپنے ہاتھ کاٹنا اور خود عزیز مصر کو آپ کی پاک دامنی کا یقین ہونا شامل ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کی وجہ۔ سودی سے مروی ہے کہ عزیز مصر کی یوسف علیہ السلام کو قید رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کی بیوی نے کہا، اس عبرانی لڑکے نے مجھے لوگوں میں رسوا کر دیا ہے، یہ لوگوں کے سامنے اپنی برات بیان کرتا اور انہیں بتاتا ہے کہ میں نے اسے پھانسنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میں یہاں گھر میں بیٹھی ہوں اور اپنے دفاع میں لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتلا سکتی۔ اب یا تو مجھے باہر نکل کر اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی جائے، ورنہ جیسے میں گھر میں رہتی ہوں اسے بھی اسی طرح روکنے کی تدبیر کرو۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود غرضی اور اپنی عورتوں کے برے اطوار صریح نشانات دیکھ چکے تھے۔ یہ سورہ یوسف کی 35 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 7 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام کو قید رکھا، اور اکرمہ سے بھی یہی منقول ہے کہ آپ 7 سال تک قید میں رہے۔ یوسف علیہ السلام کے قید خانہ میں ساتھی۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا تو ان کے ساتھ بادشاہ مصر عیان بن ولید کے 2 غلام بھی جیل میں قید کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک شاہی باورچی تھا اور دوسرا شاہی ساقی، اسے شراب پیش کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ سودی نے ان کی قید کا یہ سبب بتایا کہ بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ باورچی خانے میں زہر دینا چاہتا ہے اور یہ ساقی اسے اس کام پر آمادہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے غضبناک ہو کر دونوں کو قید کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، قید خانے میں 2 غلام بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ سورہ یوسف کی 36 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ قیدیوں کا یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کرنا۔ سودی کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا اس عبرانی غلام کا امتحان تو لو۔ چنانچہ ان دونوں نے جھوٹ موٹ کا ایک خواب گڑھا اور اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ باورچی نے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور درخواست کی کہ اے یوسف، ہم کو ہمارے خواب کی تعبیر بتا دے کیونکہ ہم تجھے نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی سماجی خدمات۔ ایک شخص نے ضحاک سے دریافت کیا، ان قیدیوں نے آپ کی کیا نیکی دیکھی تھی جو یہ کہا کہ ہم آپ کو نیک شخص سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب جیل کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا
تو آپ اس کی عیادت کرتے، اور کوئی محتاج ہوتا تو اس کے لیے چندہ جمع کرتے، اور کسی کی جگہ تنگ ہوتی تو آپ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت تبلیغ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جیل کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ تعبیر بتانے میں تاخیر کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک خواب کی تعبیر پسندیدہ نہیں تھی، اس لیے آپ انہیں بتانا نہیں چاہتے تھے، لہذا آپ نے ان کو ذہنی طور پر مصروف رہنے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توحید کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے ان سے پوچھا، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، کیا بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب سے بہتر اور زبردست ہے؟ یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بتانا۔ یوسف علیہ السلام کے ٹالنے کے باوجود جب دونوں تعبیر کے معاملے میں نہ ٹلے تو آپ نے ان کے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہ اس شخص کی تعبیر ہے جس نے دیکھا کہ وہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہے، جبکہ تم میں سے دوسرا سولی چڑھ جائے گا اور پرندے نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھائیں گے۔ جب انہوں نے اپنی خواب کی تعبیر سنی تو کہنے لگے، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو بس دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان۔ علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ دو جوان جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر لینے کے لیے آئے تھے، ان کا مقصود صرف امتحان لینا تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات تم دریافت کرتے ہو اب تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ میں نے تمہیں سنا دیا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ساقی سے، جس کے بارے میں آپ کو گمان تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، کہا، فرمائش کی کہ اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کر دیجیے اور اسے بتانا کہ مجھے ظلماً قید کیا گیا ہے۔ چنانچہ شیطان نے یوسف کو اپنے رب کا ذکر کرنا بلا دیا، یعنی شیطان کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک غفلت طاری کر دی گئی۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے ساقی سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، تو آواز آئی کہ تم نے میرے سوا کسی کو کام کے لیے کیوں کہا؟ لہذا اب تمہاری قید کا زمانہ ہم مزید لمبا کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، مصیبتوں کی کثرت سے میرے دل پر پریشانی طاری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میری زبان سے یہ کلمہ نکل گیا۔ ہلاکت ہو میرے بھائیوں کے لیے کہ وہ اس کی پریشانی کا سبب بنے۔ اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یوسف نے وہ کلمہ نہ کہا ہوتا، یعنی جس میں دوسرے شخص سے انہوں نے رہائی کی درخواست کی تھی، تو وہ اتنی لمبی مدت قید میں نہ رہتے۔ ابو حذیل سنانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت وہب کو یہ کہتے سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ ابتلاء یوسف کی مدت اسیری اور وقت نظر کا زمانہ ایک جتنا ہی ہے، 7 سال۔ بادشاہ کا خواب۔ اس کے بعد بادشاہ مصر نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ سدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مصر کو ایک ڈراونا خواب دکھایا۔ اس نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ اگلے روز اس نے تمام جادوگروں، کاہنوں، اٹکل لگانے والوں اور قیافہ شناسوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ خواب ذکر کیا۔ جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو کہنے لگے، یہ تو یوں ہی پریشان خیالات ہیں، اور ہم اس قسم کے پریشانی والے خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، اب ایک مدت کے بعد اس کو یوسف کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتائی دیتا ہوں، تم ذرا قید خانے تک جانے کی مجھ کو اجازت دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اس غلام کو یوسف کی خدمت میں بھیج دیا۔ وہاں جا کر اس نے عرض کی، اے یوسف، اے صدیق، اس خواب کی تعبیر تو ہم کو بتا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں سبز
ہیں اور ساتھ خشک، یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے۔ سودی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ یہ قید خانہ کے شہر سے باہر تھا، کہ وہ قید خانہ جو وہ شہر سے باہر تھا، اس لیے اس ساقی نے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یوسف کی تعبیر کے مطابق 7 موٹی گایوں سے مراد 7 سال تھے جن میں پیداوار خوب ہوگی، اور 7 دبلی گایوں سے مراد خشکی اور قحط سالی کے 7 سال مراد تھے۔ اسی طرح 7 سبز خوشوں سے 7 سرسبزی اور 7 سال، اور 7 خشک بالیوں سے 7 خشکی کے سال مراد تھے۔ یوسف علیہ السلام کی دربار بادشاہی میں جانے کی شرط۔ جب وہ ساقی یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر دربار میں لے کر حاضر ہوا اور ساری تعبیر بادشاہ کو سنائی، تو بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ واقعی یوسف کی بات سچی ہے۔ چنانچہ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے۔ سودی کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر سنی تو انہیں اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ کو بلانے کے لیے آیا تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، تو اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا اصل قصہ کیا ہے جنہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کی فریب کاریوں سے خوب واقف ہے۔ سودی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے اپنی برات سامنے کیے بغیر اس دن قید سے نکل جاتے تو عزیز مصر کے دل میں ساری زندگی شبہ رہتا کہ یوسف نے ہی شاید میری بیوی کو پھانسنے کی کوشش کی ہو۔ شاہ مصر کا عورتوں کو بلانا۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے سب عورتوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، جب تم یوسف علیہ السلام کو اپنی خواہش کے لیے آمادہ کر رہی تھی تو تمہارے اس واقعے کی صحیح حقیقت کیا ہے؟ سودی کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نے ان سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی، خدا پاک کی قسم ہم کو یوسف علیہ السلام میں ذرہ سی بھی کوئی برائی کی بات معلوم نہیں ہوئی، لیکن عزیز مصر کی بیوی نے ہمیں خود بتایا تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پھسلایا تھا، اور یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی، اب جب کی بات کھل چکی ہے تو میں بھی بتاتی ہوں کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی آگ بجھانے کے لیے آمادہ کرنا چاہا تھا، اور بلا شبہ وہ پاک دامن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے انکار کی وجہ۔ جب یوسف علیہ السلام کو اس سارے واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، میرا قاصد کو انکار کرنا اور عورتوں کے معاملے میں تحقیق کرنے کا مطالبہ اس وجہ سے تھا کہ میرے آقا یعنی پھر عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور نیز اسے معلوم ہو جائے کہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو خدا چلنے نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام کی منکر المزاجی۔ اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب سارا واقعہ ہو چکا، یعنی بادشاہ نے ان عورتوں کے ساتھ اس سارے واقعے کی حقیقت پوچھی تو عورتوں نے کہا، حاشا اللہ حاشا للہ، ہم نے تو اس میں کوئی بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے یہ سن کر کہا، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 51 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کے راہ پر نہیں لگاتا۔ یہ سورہ یوسف کی 52 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور کہا، اس دن بھی آپ سے کوئی لغزش نہ ہوئی تھی جب آپ کے دل میں اس کی جانب سے غیر ارادی میلان ہوا تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ شاہ مصر کا یوسف علیہ السلام کو اپنے خاصوں میں شمار کرنا۔ جب بادشاہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی اور آپ کی امانت داری واضح ہو گئی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔
اس سورہ یوسف کی 54 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ یوسف علیہ السلام خزانوں کے امین۔ جب یوسف علیہ السلام نے شاہی مصر کا یہ رویہ دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے فائدے کے پیش نظر یہ کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیے جائے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ سورہ یوسف کی 55 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ ابن زید اجعلنی علی خزائن الارض کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فرعون شاہان مصر کے لقب کی ملکیت میں غلے کے علاوہ بھی اور بہت سے خزانے تھے، اس نے وہ سب کے سب آپ کے سپرد کر دیے اور خزانوں پر آپ کا حکم چلنے لگا۔ شیبہ زبی کہتے ہیں کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مامور کر دو کا مطلب یہ ہے کہ غلوں کی نگرانی اور حفاظت کا کام میرے سپرد کر دو، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی جو خزانے اور اموال میرے سپرد ہوں گے ان کی حفاظت کروں گا، اور قحط سالی کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حاصل ہے، چنانچہ بادشاہ نے آپ کو یہ منصب اسی وقت عطا کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس ملک کے خزانے پر مامور کر دے کیونکہ میں ایک اچھا محافظ اور اچھا واقف کار ہوں، تو بادشاہ نے کہا آپ کی بات مجھے منظور ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اطفیر عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ عزیز مصر مقرر کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس طرح ہم نے سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا، اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ یہ سورہ یوسف کی 56 نمبر آیت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، باقی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ انہی دنوں میں اطفیر یعنی عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، اور بادشاہ مصر یعنی ریان بن ولید نے اس کی بیوی راعیل کا نکاح یوسف سے کرا دیا۔ جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا، کیا اس طرح ہمارا جمع ہونا اس سے بہتر نہیں جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا؟ عزیز مصر نامرد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی عورت نے جواب میں کہا، اے راست باز انسان، تم مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک حسین و جمیل عورت ہوں اور مال و دولت کی فراوانی میں پلی ہوئی ہوں، جبکہ میرا خاوند نامرد تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل جان و جسم عطا کیا ہے، اس وجہ سے میں اپنے نفس سے مغلوب ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آنے تک کنواری تھی، اس کے بطن سے یوسف علیہ السلام کے 2 لڑکے افراہیم اور منشا پیدا ہوئے۔ سدی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا والی یعنی گورنر ملک بنا دیا، اور آپ ہی امور سلطنت انجام دینے لگے، تمام تجارت اور خرید و فروخت کے معاملات آپ ہی کے زیر نگران طے پاتے تھے۔ قحط سالی سے بچنے کی تدبیر۔ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں پر مکمل اختیارات کی قدرت حاصل ہو گئی اور آپ کا عہدہ پختہ ہو گیا تو اس وقت سرسبزی والے 7 سال گزر رہے تھے۔ اس دوران آپ نے یہ تدبیر کی کہ لوگوں کو حکم دیا کہ جو اناج کاشت کیا جائے کاٹنے کے بعد اسے بالیوں ہی میں رہنے دیں۔ اسی تدبیر کے دوران قحط سالی کا آغاز ہو گیا اور لوگوں کا قحط کے مارے برا حال ہو گیا۔ فلسطین میں قحط۔ اس ہولناک قحط سالی کی لپیٹ میں آنے والے علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن فلسطین بھی شامل تھا، لہذا آل یعقوب کو بھی اس شکایت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر بھیجا۔ بقول سدی اس قحط نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کی بستیوں تک پہنچ گیا۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا سوائے بنیامین کے۔ برادرانی یوسف مصر میں۔ جب برادرانی یوسف مصر دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا، مگر وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے انہیں دیکھنے پر پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تم لوگ پہلے اپنا تعارف کراؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اجنبی محسوس کرتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگ ملک شام سے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اناج اور غلے کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا جواب سن کر فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم مجھے جو جاسوس معلوم ہوتے ہو۔ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 10 ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم 10 نہیں بلکہ 10,000 ہو، تم میں سے
ہر ایک 1000 آدمیوں کا سردار ہے، لہذا سچی بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم سب بھائی ہیں اور ایک انتہائی نیک شخص کی اولاد ہیں، اور اپنا تعارف کرانے لگے۔ ہم 12 بھائی تھے، ہمارے ایک بھائی سے ہمارے والد صاحب کو بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تو وہیں ہلاک ہو گیا۔ وہ ہم سب بھائیوں میں ہمارے والد محترم کو زیادہ محبوب تھا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد تمہارے والد کو کس سے تسکین ملتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا ایک بھائی ہے جو ہلاک شدہ بھائی سے بھی چھوٹا ہے اور اس کا مانجا آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بنیامین کو طلب کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری اس بات پر کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا والد بڑا نیک ہے جبکہ وہ تم میں سب سے چھوٹے بھائی سے محبت کرتا ہے اور بڑوں سے نہیں۔ اچھا اب تم ایسا کرو کہ اس بھائی کو میرے پاس لاؤ کہ میں بھی اسے دیکھوں۔ اگر آئندہ تم میرے پاس سے اس بھائی کو لے کر نہ آئے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ برادران یوسف نے کہا ہم اس کو اپنے والد صاحب سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ بلکہ یقین مانو کہ ہم اس کام کو ضرور کر لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ کوئی ایک بھائی میرے پاس بطور گروی رہن چھوڑ جاؤ تاکہ تمہاری واپسی کا مجھے یقین ہو جائے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب لوگوں کی یہ پریشان حالی دیکھی تو آپ کے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہو گئی اور آپ لوگوں میں تقسیم غلہ کرنے لگے، مگر آپ ایک شخص کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہ دیتے تھے تاکہ سب لوگوں میں غلہ برابر تقسیم ہو جائے اور سب لوگوں کو آسانی سے غلہ مل سکے۔ اسی دوران آپ کے بھائی اناج کی تلاش میں مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ہر بھائی کے لیے ایک اونٹ غلہ دینے کا حکم فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو بھی ساتھ لے آنا تاکہ تمہیں ایک اونٹ غلہ زیادہ مل سکے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ بھی پورا کرتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، لہٰذا میں تمہاری خیر خواہی کروں گا، لیکن اگر تم سوتیلے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو میرے لیے تمہارے پاس کوئی غلہ نہ ہوگا اور میرے شہروں کے قریب بھی مت آنا۔ یوسف علیہ السلام کا بھائیوں سے حسن سلوک۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ان کی رقم انہی کے سامان و اسباب میں رکھ دو۔ سدی کہتے ہیں کہ جب برادران یوسف اپنے والد کی خدمت میں واپس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان، شاہ مصر نے ہمارا اس قدر اکرام و اعزاز کیا ہے کہ اگر کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو ہمارا اس قدر اکرام و اعزاز نہ کرتا، اور اس نے ہمارے بھائی شمعون کو اپنے پاس بطور گروی رکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے اس بھائی کو ہمارے پاس لاؤ جو تمہارے ہلاک شدہ بھائی کے بعد تمہارے والد کا منظور نظر ہے، ورنہ تم میرے پاس نہ آنا اور نہ ہی میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے۔ عزیز مصر کے مطالبہ پر یعقوب علیہ السلام کا جواب۔ عزیز مصر کا مطالبہ جب برادران یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو آن کر بتایا تو انہوں نے جواب دیا کیا میں اس معاملہ میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 64 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب تم شاہ مصر کے پاس پہنچو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ہمارے والد آپ کے اس تعاون و احسان کے بدلے میں آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب برادران یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس فلسطین واپس پہنچے، اور مجھے بعض اہل علم نے بتایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ فلسطین کے علاقے العربات میں تھا جو شام کا نشیبی علاقہ ہے، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ العوج نامی علاقے میں رہتے تھے جو فلسطین کا قریبی پہاڑی علاقہ ہے، اور آپ کے پاس بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں۔ جب برادران یوسف علیہ السلام اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اے ابا جان، ہم پر ہمارے اونٹوں کے بوجھ سے زیادہ غلہ لاد دیا گیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو صرف ایک غلہ ملا ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے تاکہ وہ اپنے ساتھ الگ غلہ لے کر آئے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا میں بنیامین کے معاملے میں بھی تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا، مگر ہاں ویسا ہی جیسا اب اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں، بس خدا سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ برادران یوسف کا متعجب اور حیران ہونا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے وہ سامان کھولا جو مصر سے لائے تھے تو دیکھا کہ رقم انہوں نے بطور قیمت ادا کی تھی انہیں لوٹا دی گئی ہے،
تو اپنے والد سے کہنے لگے اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارے غلہ کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب اس دفعہ اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے اور اس بھائی کے لیے مزید ایک اونٹ غلہ لائیں گے۔ ابن جریح کہتے ہیں کہ ہر شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملتا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ہمراہ بھیجے تاکہ ایک اونٹ کا مزید غلہ مل جائے، مگر ابن جریح نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گدھے کے بوجھ کے برابر غلہ ہم لائیں گے، اور یہ بھی ایک لغت ہے کہ حارث کہتے ہیں کہ قاسم نے فرمایا حضرت مجاہد کی مراد یہ ہے کہ گدھے کو بعض لغات میں بعیر کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا بنیامین کو بیچنا۔ بیٹوں کی یہ بات سن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو، اسے میرے پاس ضرور لاؤ گے اللہ یہ کہ تم گیر ہی لیے جاؤ۔ سورہ یوسف کی یہ 66 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اگر تم سب ہلاک ہو جاؤ تب تم بنیامین کو لانے میں معذور سمجھے جاؤ گے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہماری اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ جب انہوں نے بنیامین کو اپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو انہوں نے وصیت کی کہ شہر کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہوں، کہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ سب حسین و جمیل اور عمدہ قد و قامت والے تھے، اور فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے فرمائی تھی کہ وہ سب خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے۔ قرآن میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر یعقوب نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سعی اور کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی تحقیق کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی 67 سے لے کر 68 نمبر آیت کے ترجمے ہیں۔ برادران یوسف پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ جب برادران یوسف ان کے پاس دوبارہ پہنچے تو انہوں نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے قریب پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی 69 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ چنانچہ سدی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے بھائی کو پہچان گئے، سب بھائیوں کی مہمان نوازی کی اور انہیں خوب کھلایا پلایا، اور جب رات کا وقت ہوا تو آپ نے ان کے لیے بستروں کا انتظام فرمایا اور دو بھائی ایک بستر پر آرام کریں۔ جب اکیلے بنیامین رہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ میرے بستر پر سوئے گا۔ چنانچہ بنیامین نے رات آپ کے ساتھ گزاری۔ ساری رات یوسف اپنے بھائی کی خوشبو سونگھتے رہے اور انہیں اپنے سینے سے چمٹائے رکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر روبیل نے کہا اگر ہم اس شخص سے بچ گئے تو اس کے مثل کوئی شخص نہیں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب برادران یوسف ان کے پاس پہنچے تو ان سے کہا یہ ہمارا وہ بھائی ہے جس کے لانے کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم اسے لے آئے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر ان کی تحسین و تصویب کی اور کہا کہ عنقریب میرے ہاں سے تمہیں اس کا اچھا صلہ دیا جائے گا۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا میں تمہیں شریف اور معزز افراد سمجھتا ہوں اور میں تمہارا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنے مہمان خانے میں 2 آدمیوں کو بلا کر انہیں ہدایت کی تھی 2 آدمیوں کو علیحدہ جگہ کی رہائش دیں اور ان کا خوب اکرام و مہمان نوازی کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ نوجوان جسے تم لائے ہو اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، لہذا اسے میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، اس طرح
تمام بھائیوں کو دو دو کر کے الگ الگ جگہوں پر ٹھہرایا اور اپنے حقیقی بھائی کو اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ جب دونوں الگ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا ان سوتیلے بھائیوں نے اب سے پہلے جو ہمارے ساتھ کیا ہے تم اس سے غم زدہ نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اچھا صلہ عطا فرمایا ہے، اور جو بات میں نے تم کو بتائی ہے اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بنیامین کو روکنے کی یوسفی ترکیب۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اونٹوں کو گلے سے لدوا دیا تو ان کا سارا سامان پورا دے دیا اور ان کی حاجت پوری کر دی، تو چپکے سے وہ برتن جس سے غلہ ناپ کر دیتے تھے اسے سوا بھی کہا جاتا ہے، اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوا اور سقایا دونوں مترادف لفظ ہیں، یعنی وہ برتن جس سے پانی پیا جاتا ہے، اور آپ نے اپنے بھائی کے گجاوے میں رکھ دیا، یعنی اس انداز سے رکھا کہ اس کے متعلق کسی کو علم نہ ہوا۔ سودی کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی روانگی کے وقت ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، یعنی اس انداز سے رکھا کہ اس کے متعلق کسی کو علم نہ ہوا۔ برادران یوسف کے قافلے کو روکنا۔ جب ان بھائیوں کا قافلہ روانہ ہونے لگا تو شاہی خدمتگاروں میں سے ایک نے پکارا، یقیناً تم لوگ چور ہو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ہر ایک بھائی کو الگ الگ اونٹ پر سامان لاد کر دیا، اور اس طرح بنیامین کو بھی الگ اونٹ پر سامان لاد کر دیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ان کے پانی پینے کا برتن جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چاندی کا تھا، ان کے بھائی بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا جائے اور انہیں جانے دیا جائے، یہاں تک کہ جب وہ بستی سے دور نکل گئے تو انہیں روکنے اور واپس لانے کا حکم دے دیا۔ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلہ والو، یقیناً تم لوگ چور ہو، ٹھہر جاؤ۔ اتنے میں بادشاہ کا قاصد بھی ان تک پہنچ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ان بھائیوں سے کہا، کیا ہم نے انتہائی اکرام کے ساتھ تمہاری مہمان نوازی نہیں کی؟ تمہارا غلہ تمہیں پورا نہیں دیا؟ تمہیں اچھا ٹھکانہ نہیں دیا؟ اور کیا ہم نے تمہارے ساتھ خاص اکرام کا برتاؤ نہیں کیا جو ہم دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے؟ اور تمہیں ہم نے اپنے ذاتی مکان میں نہیں ٹھہرایا؟ تو کیا تمہارے ذمے ہماری حرکت کا پاس و لحاظ نہیں تھا؟ ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن آخر ہوا کیا؟ قاصد نے کہا کہ بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ نہیں مل رہا اور تمہارے سوا کسی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ قافلہ والوں نے کہا بخدا تم جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کی غرض سے نہیں آئے اور نہ کبھی چوری ہمارا شیوا تھا، اور یہ بات انہوں نے اس وجہ سے کہی کہ غلہ کی قیمت جو پچھلی مرتبہ ان کے سامان میں رکھ دی گئی تھی وہ انہوں نے اس مرتبہ یوسف علیہ السلام کو لوٹا دی تھی۔ گویا انہوں نے کہا کہ اگر ہم چوری کرتے تو وہ پہلی والی قیمت واپس نہ لوٹاتے، اور بعض نے کہا کہ ان کے جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان اہل قافلہ والوں کے متعلق یہ بات عام طور پر معروف تھی کہ دوسروں کی چیزوں کو بالکل نہ چھیڑتے تھے۔ بہرحال ان کا یہ جواب سن کر شاہی خدمتگاروں نے کہا اچھا تو جس نے چوری کی ہو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جس کی اس نے چوری کی ہے، اور وہ شخص اس کو غلام بنا لے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خدمتگاروں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ برتن پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہو۔ سودی فرماتے ہیں یعنی تم اسے پکڑ سکتے ہو، وہ تمہارا غلام ہوگا۔ برادران یوسف کے سامان کی تلاشی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی شروع کی اور بنیامین کی بوری سے پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کی بوریوں میں تلاش کرنا شروع کیا، اور آخر کار اپنے بھائی کی بوری میں اسے برآمد کر لیا۔ انہوں نے ان کی تلاشی کو مؤخر کیا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یوسف جس بوری کی تلاشی لیتے تو پہلے استغفار کرتے اس خیال سے کہ آپ کی طرف سے ان پر چوری کی تہمت لگی۔ جب سب تلاشی ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوگی، مگر بھائی کہنے لگے کہ ایسی ہی بات ہے، آپ اس کی بھی تلاشی لے لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندے تو جانتے تھے کہ پیالہ انہوں نے کہاں رکھا ہے۔
چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف نے اس برتن کو بائی کی بوری سے برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، ورنہ یوسف اپنے بائی کو بادشاہی مصر کے قانون سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا تھا. مقصد یہ ہے کہ بادشاہی مصر کے قانون کے مطابق آپ بنیامین کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس بادشاہ کا یہ قانون نہیں تھا کہ چوری کی پاداش میں چور کو غلام بنا لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ذریعے آپ نے انہیں حاصل کر لیا. بنیامین کو ان کے بھائیوں اور رفقا نے اپنی شریعت کے فیصلے پر چلتے ہوئے اپنی طیب خاطر سے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بادشاہی مصر کے قانون کے مطابق تو آپ انہیں نہیں روک سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تدبیر سمجھائی اور آپ نے اس پر عمل کیا، جس سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. بنیامین کے سامان سے پیمانہ کی برآمدگی. جب بھائیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگے این یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا حقیقی بھائی بھی چوری کر چکا ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا کا ایک بت چرا کر اسے توڑ دیا. اس پر ان کے بھائی آر دلا رہے تھے. چنانچہ حضرت سعید بن جبیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا کا ایک بت چرا کر توڑ دیا تھا اور اسے راستے میں پھینک دیا تھا. اس پر ان کے بھائی آر دلا رہے تھے. ابن ادریس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ یہ سب بھائی کھانے پر بیٹھے تھے، اچانک حضرت یوسف کی نظر ایک گوشت والی ہڈی پر پڑی تو آپ نے اس میں سے چھپا لیا. اس کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے یہ بات کہی. بہرحال یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے تو کوئی بات ظاہر نہیں کی، مگر اپنی جی میں چپکے سے یہ کہا تم تو چوروں سے بدتر درجہ میں ہو جو بنیامین کے بھائی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو. خدا ان سب کو خوب جانتا ہے. بنیامین اور دوسرے بھائیوں میں تکرار. سودی کہتے ہیں کہ جب بنیامین کے کجاوے سے برتن برآمد ہوا تو سب بھائیوں کی گویا کمر ٹوٹ گئی اور غصہ میں آ کر بنیامین سے کہنے لگے اے راحیل کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ یوسف و بنیامین کی والدہ کا نام راحیل تھا. ہمیشہ تمہاری طرف سے ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تم نے یہ برتن کب اٹھا لیا؟ بنیامین نے کہا نہیں، بلکہ راحیل کی اولاد کو ہمیشہ تم سے تکلیف پہنچی ہے. تم ہی نے میرے بھائی کو جنگل میں لے جا کر ہلاک کیا، اور جہاں تک پیالے کا تعلق ہے تو جس نے تمہارے کجاؤ میں پیسے رکھے تھے اسی نے میرے کجاؤ میں برتن رکھ دیا. یہ سن کر بھائیوں نے کہا درہم کا تذکرہ نہ کرو ورنہ ہم سب پکڑے جائیں گے. برادران یوسف واپس عزیز مصر کے پاس. اس کے بعد سب بھائی مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ نے ان کے سامنے وہ برتن منگوایا، اسے ہلکا سا بجایا اور اپنے کان کے قریب کر لیا. پھر فرمانے لگے کہ یہ برتن بتاتا ہے کہ تم 12 بھائی تھے اور تم نے اپنے ایک بھائی کو لے جا کر فروخت کر دیا. جب بنیامین نے یہ سنا تو سجدے تعظیمی بجا لائے اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے اس برتن سے پوچھیں کہ میرا وہ بھائی اس وقت کہاں ہے. آپ نے اسے دوبارہ بجایا اور فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور تم اس کو عنقریب دیکھ لو گے. بنیامین نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جو چاہو کرو، کیونکہ اگر میرے بھائی کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھے جلد چھڑا لے گا. یہ سن کر یوسف اندر چلے گئے اور جا کر خوب روئے اور وضو کر کے باہر تشریف لائے. تو بنیامین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس برتن کو دوبارہ بجائیں تاکہ آپ کو صحیح بتائے کہ کس نے چرایا ہے اور میرے کجاوے میں رکھا ہے. آپ نے اسے بجایا اور فرمایا کہ یہ برتن اس وقت غصے میں ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیسے سوال کرتے ہو کہ کس نے مجھے چرایا ہے، جبکہ تم نے دیکھ لیا کہ میں کس کے پاس تھا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا غصہ. کہتے ہیں کہ بنو یعقوب کو جب غصہ آتا تو ان کا سامنا کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی. چنانچہ یہ منظر دیکھ کر روبیل کو غصہ آ گیا اور بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، آپ ہمیں رہا کر دیں ورنہ میں ایسی چیخ ماروں گا کہ مصر کی تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل ساکت کر دیں گی. اور اس وقت غصہ سے روبیل کے جسم کا بال بال کھڑا ہو رہا تھا اور اس کے بال اس کے کپڑوں سے باہر نکل رہے تھے. یہ صورتحال دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، روبیل کی اپنے بھائی سے کہا کہ روبیل کی ایک جانب کھڑے ہو کر اسے سیدھا کرو، یعنی اسے چھو لو. بنو یعقوب کی یہ عادت تھی
کہ جب کوئی غصہ میں ہوتا دوسرا اسے چھو لیتا تو اس کا سارا غصہ فوراً اتر جاتا۔ اس لڑکے نے ایسا کرنے پر روبیل نے کہا یہ کون ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں بھی یعقوب علیہ السلام کی نسل موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یعقوب کون ہے؟ یہ سن کر روبیل کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا اے بادشاہ، یعقوب کا نام نہ لے، کیونکہ وہ اسرائیل اللہ بن ذبیح اللہ بن خلیل اللہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ اس ملک میں نسل یعقوب موجود ہے، بنیامین کے بدلے ضامن۔ سودی کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور بھائیوں کے اپنے فیصلے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اس کے مستحسن بن گئے اور بھائیوں کو یقین ہو چلا کہ بنیامین کو چھڑانے کی اب کوئی صورت باقی نہیں ہے، تو انہوں نے درخواست پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو بنیامین کی جگہ پر رکھ لیں اور اسے رہا کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ تو ہم میں سے کسی اور کو روک لے، ہم تجھ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا پناہ خدا کی، ہم اس کو چھوڑ کر جس کے پاس ہم نے اپنا مسروقہ مال پایا ہے کسی اور کو گرفتار کر لے۔ ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف قرار پائیں گے کہ مجرم کو چھوڑ کر بے گناہ کو قید کر لیں۔ شمعون کا مصر میں ہی رک جانا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سے نا امید ہو گئے تو یوسف علیہ السلام ان کی درخواست قبول کر کے بنیامین کو چھوڑ دیں گے اور اس کی جگہ کسی دوسرے بھائی کو بھی قبول نہ کریں گے۔ تو اس وقت بڑے بھائی جس کا نام روبیل یا شمعون تھا نے دوسرے بھائیوں سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے کیا عہد لیا تھا کہ بنیامین کو ضرور واپس لانا، سوائے اس کے کہ تم ہی گیر لیے جاؤ؟ تو پھر عذر ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس زمین سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا والد مجھے اجازت نہ دے کہ چلو بنیامین کو یہی رہنے دو اور خود تم آ جاؤ۔ جن لوگوں نے میرے بھائی کو روکا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے ان سے لڑنے کا فیصلہ فرما دے۔ تم سب اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان سے کہو بلا شبہ تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے اور اس جرم کے بدلے ہم نے اسے شاہی مصر کے حوالے کیا ہے۔ یہ وہی بیان ہے جو کچھ ہم نے دیکھا، اسی لیے ظاہری طور پر بادشاہ کا پیالہ اسی کے کجاوے میں سے نکلا تھا، باقی کسی پوشیدہ معاملے میں ہم نگہبان نہیں۔ نیز یہ کہ آپ اس بستی کے لوگوں سے دریافت کر لیں جہاں ہم تھے اور ان کے قافلہ والوں سے بھی پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، وہ لوگ آپ کی حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ بیٹوں کا یعقوب علیہ السلام کو مصر کے واقعے سے مطلع کرنا۔ یہ بھائی اپنے والد کے پاس لوٹے اور روبیل وہاں رہ گئے۔ جب انہوں نے بنیامین کا واقعہ بتایا تو یعقوب نے فرمایا کہ حقیقت وہ نہیں جو تم بیان کرتے ہو، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑی ہے۔ پس اب میرا کام صبر جمیل ہے، اس موقع پر میں جزا فضا نہیں کرتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سب کو یوسف، روبیل، بنیامین کو مجھ تک پہنچائے گا۔ گریہ یعقوب۔ پھر یعقوب علیہ السلام ان سے اٹھ کر چلے گئے اور فرمایا ہائے افسوس اے یوسف تم پر، اس وقت آپ بہت غمگین تھے۔ یہ سن کر بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کا تذکرہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس غم کی وجہ سے بیمار ہو کر قریب المرگ ہو جائیں گے یا جان دے کر مرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ 70 بیٹوں کی موت کے برابر صدمہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یعقوب کو کتنا صدمہ پہنچا؟ فرمایا کہ جتنا ایک ماں کے 70 بیٹے فوت ہوں اور اسے ان کا صدمہ پہنچتا ہے۔ پوچھا گیا یوسف علیہ السلام کے لیے اس میں کتنا اجر ہے؟ فرمایا 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ نیز یہ دیکھو کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر ایک بدگمانی نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے سرزنش۔ طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا اے یعقوب کیا بات ہے، آپ بہت کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں، حالانکہ آپ اپنے والد کی عمر تک نہیں پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کی یاد کی وجہ سے مجھے جو صدمے پہنچے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، انہی کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس پر وہی آئی اے یعقوب مخلوق کے سامنے میرا شکوہ کرتے ہو؟ عرض کیا اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تجھے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد جب آپ سے اس بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ میں اپنے غم اور اضطراب کی صرف اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں،
اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے 80 برس تک جدا رہے، اور اتنے عرصے میں یوسف کی جدائی کا غم یعقوب علیہ السلام سے دور نہیں ہوا۔ وہ روتے رہتے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم زمین میں ان سے بڑھ کر زیادہ معزز خلیفہ کوئی نہ تھا۔ نا امید تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصر جانے اور یوسف اور بنیامین کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اور مصر پہنچ کر یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جو لوگ نا امید ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے دربار میں یہ سب بھائی مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہو کر کہا، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بہت سختی پہنچ رہی ہے، اور ہم یہ ناقص پونجی لے کر آئے ہیں، مگر آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہم پر خیرات کریں، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ جو ناقص پونجی یہ لے کر آئے تھے اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ ردی اور کھوٹے درہم لائے تھے، دوسرا یہ ہے کہ وہ گھی اور اون تھا، تیسرا قول ہے کہ وہ صنوبر اور سبزیوں کے بیج تھے، چوتھا یہ کہ وہ تلوار کی ڈالیں اور رسیاں تھیں، پانچواں ہے کہ وہ درہم اتنے کم تھے کہ غلہ کی مطلوبہ مقدار کا عوض نہیں بن سکتے تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ درگزر فرما کر انہیں پورا غلہ دے دیں۔ سودی سے مروی ہے کہ ہم پر صدقہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سکوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ غلہ دے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا بھائی ہم پر صدقہ کر دیں، یعنی لوٹا دیں۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات کی تو یوسف علیہ السلام بے قابو ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اندرونی راز کو ظاہر کرنے کے ارادے سے کہا، کچھ تم کو وہ سلوک بھی معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم جہالت میں مبتلا تھے۔ بھائی کے ساتھ کیا گیا وہ معاملہ مراد نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام نے کہا، بلکہ مراد یہ تھا کہ تم اس کی جدائی کا ذریعہ بنے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، کیا واقعی تو یوسف ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ جدائی کے بعد ہمیں واپس ملا دیا۔ یقیناً جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور تکالیف پر صبر کرتا ہے، اور اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کا معاف کرنا۔ سودی سے مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ میں یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، تو یہ بھائی معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اس میں شک نہیں کہ اللہ نے تجھے ہر اعتبار سے ہم پر فضیلت دی، اور بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تم کو معاف فرمائے، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ تعارف ہو چکا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ یعقوب علیہ السلام کی طرف قمیض بھیجنا۔ سدی سے مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے والد کا کیا بنا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے غم سے نابینا ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے باہر نکلا تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، آج میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ابو ایوب الحوزنی سے مروی ہے کہ ہوا قافلہ پہنچنے سے پہلے یعقوب تک چلی گئی اور یہ خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی، اور اسے محسوس کر کے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں آج یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، اگرچہ تم کہو گے کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 8 رات کی مسافت سے جس سے یہ خوشبو یعقوب علیہ السلام کو پہنچی۔ حضرت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سفر 80 فرسخ تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے 75 سال جدائی برداشت کی، اور لولا ان تلقدون کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ نہ سمجھو کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے لہٰذا اس کی عقل سٹیا چکی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خوشبو واقعی آ رہی ہے۔ اس وقت حاضرین میں سے کسی نے کہا، اللہ کی قسم آپ پرانی بھول میں ہیں، لیکن بلا کر خوشخبری دینے والا بھی آ گیا، یعنی وہ قمیض لے آیا
جو یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھی، جس کا نام یہودا بن یعقوب تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خوشخبری دی۔ قمیض دیکھ کر بینائی لوٹ آنا۔ سدی سے مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا میری یہ قمیض لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، تو یہودا نے کہا پہلے میں یوسف کی قمیض خون میں لت پت لے کر گیا تھا اور یہ جھوٹ بولا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس قمیض کو میں ہی لے کر جاؤں اور والد کو بتاؤں کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، تو جس طرح پہلے غم پہنچایا تھا اب خوشی کا ذریعہ بنوں گا۔ آپ ہی کو بشیر کہا گیا ہے۔ چنانچہ جب یہ بشیر قمیض لے کر گیا اور یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کہا نہ کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب سنایا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر کو تو یعقوب جانتے تھے، ان کے بیٹے نہیں۔ بیٹوں کا باپ کے سامنے شرمندہ ہونا۔ بیٹوں نے کہا اے ابا جان ہمیں معاف کر دے، بے شک ہم غلطی کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ بعض نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے آخری رات کے لیے دعا کو مؤخر کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات کے لیے مؤخر کیا۔ آل یعقوب علیہ السلام کی مصر روانگی۔ جب یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بچے یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور مصر میں داخل ہونے سے پہلے ان کا استقبال کیا۔ سوری سے مروی ہے کہ جب یہ لوگ مصر روانہ ہوئے اور مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو لے کر ان کے استقبال کے لیے تشریف لائے، اور جب مصر کے دروازے پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ شہر میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ ہر طرح کے امن و امان میں ہوں گے، اور پھر شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنے پاس جگہ دی۔ یوسف علیہ السلام کا استقبال کے لیے شہر کے باہر آنا۔ فرقہ سجی سے مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب کے چہرے پر ڈالی گئی اور پھر قبیلہ یعقوب مصر کی طرف روانہ ہوا، تو جب یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب آ گئی تو یوسف کو بتلایا گیا کہ وہ قریب آ چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے باہر تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کا سہارا لے کر پیدل چل رہے تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر کے اندر بہت سے لوگ اور گھوڑے نکل رہے ہیں تو یہودا سے کہا کہ یہ فرعون مصر کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہے۔ اور جب شہر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ تخت پر کس کو جگہ ملی؟ اس میں اختلاف ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کس کو تخت پر بٹھایا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ راحیل کو بٹھایا، دوسرا قول یہ ہے کہ اپنی خالہ لیا کو بٹھایا، کیونکہ اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند۔ قتادہ سے مروی ہے کہ اس وقت سلام میں ایک دوسرے کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے ابا جان یہ میرے خواب کی تعویل ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو سو کیا اور یہی 11 ستارے، سورج اور چاند ہے، میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ 80 سال بعد ظاہر ہوئی۔ عرصہ جدائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان 80 سال جدائی رہی۔ اس عرصہ میں کسی بھی وقت یعقوب علیہ السلام سے غم دور نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ آنسو آپ کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نزدیک یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 17 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور 80 سال جدائی رہی، اور اس کے بعد 33 سال زندہ رہے۔ چنانچہ آپ کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا، اور دوسری روایت میں بھی یہی مروی ہے۔ بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام 17 سال کی عمر میں مصر داخل ہوئے اور عزیز مصر کے گھر 13 سال رہے۔ جب آپ کی عمر 33 سال میں ہوئی تو اس وقت فرعون مصر آپ پر ایمان لے آیا اور اس کا نام ریان بن ولید تھا، لیکن جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر قابوس بن مسعود بادشاہ بنا، وہ کافر تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے ایمان کی دعوت دی لیکن وہ نہ مانا۔ یوسف علیہ السلام نے انتقال سے قبل اپنے بھائی یہودا کو اپنا وصی بنایا اور 120 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔
وصال یوسف علیہ السلام۔ مصر آنے کے بعد یعقوب علیہ السلام 17 سال زندہ رہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یوسف کو اپنا وصی بنایا اور ان سے کہا کہ مجھے میرے والد اسحاق کے پاس دفن کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور انہیں شام لے جا کر دفن کیا اور پھر مصر واپس آئے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ مجھے میرے آبا کے قریب دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا تو یوسف علیہ السلام کی قبر کھودی اور یہاں سے جسد مبارک نکال کر شام میں دفن کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی 80 سال رہی۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ یہ جدائی 40 سال یا اس کے لگ بھگ تھی، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے کے بعد 17 سال زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی قبر مرمر کے ایک صندوق میں دریائے نیل کے درمیان بنائی گئی۔ آل یوسف علیہ السلام۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد 33 سال زندہ رہے۔ یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام افرایم اور منشا تھا۔ افرایم سے نون اور نون سے یوشا پیدا ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بن منشا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور بعض یہودیوں کا خیال ہے کہ موسیٰ بن منشا ہی نے خضر کی تلاش کا سفر کیا تھا۔